بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم کے معزز ناظرین و سامعین کو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، قصہ آدم علیہ السلام میں پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعہ معاش اور تخم پر ابلیس کی نحوست کا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کے قتل کا۔ معزز ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی، پھر اطمینان ہو گیا، چین اور سکون سے زندگی بسر کرنے لگے، اور بی بی حوا علیہ السلام کے بطن مبارک سے جوڑا جوڑا پیدا ہوتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام خدا کے حکم سے جس بھائی کے ساتھ بہن پیدا ہوتی دوسرے جوڑے سے نکاح کر دیتے تھے۔ سب سے بڑا قابیل تھا، اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ نہایت خوبصورت تھی، جس کا نام اقلمہ تھا، اور دوسرے جوڑے میں جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نام حابیل رکھا گیا، اور اس کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ کچھ زیادہ خوبصورت نہ تھی۔ تو جب حسب دستور حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں جوڑوں کا آپس میں نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا تو قابیل نے انکار کر دیا اور کہنے لگا میں تو اقلمہ سے ہی نکاح کروں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں میدان میں لے جاؤ، جس کی قربانی منظور ہوگی اس کا نکاح اقلمہ کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو حابیل نے اپنے ریوڑ سے بہترین دمبا لے لیا، اور قابیل چونکہ حق پر نہ تھا وہ ردی گندم لے گیا۔ اس وقت خدا کا حکم یہ تھا کہ ایک آگ آ کر جو صدقہ اور قربانی منظور ہوتی اس کو جلا دیتی، اور جو نہ منظور ہوتی اس کو نہ جلاتی۔ تو خدا کی طرف سے آگ آئی اور اس نے حابیل کا دمبا جلا دیا، اور قابیل کی جو ردی اور بیکار گندم تھی وہ رہ گئی۔ قابیل اس بات کو برداشت نہ کر سکا، اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل سے کہا کہ اب میں تجھے قتل کروں گا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ اور آپ پڑھیے ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی خبر۔ جب قربانی کی انہوں نے قربانی کرنا پس قبول کی گئی ایک کی ان دو میں سے اور نہ قبول کی گئی دوسرے سے۔ کہا اس نے ضرور مار ڈالوں گا میں تجھے۔ اس یعنی حابیل نے کہا کہ سوائے اس کے نہیں کہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے۔ اگر ہاتھ بڑھائے تو میری طرف تاکہ قتل کرے تو مجھے، پھر بھی میں تیری طرف ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، بے شک میں ڈرتا ہوں خدا سے جو تمام مخلوق کا رب ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ بھی حاصل کرے اور اپنا گناہ بھی، پھر ہو جائے تو دوزخ والوں میں سے، اور یہی سزا ہے ظالموں کی۔ پس آمادہ کیا اس کو اس کے نفس نے بھائی کے قتل پر، پس قتل کر دیا اس کو اور ہو گیا خسارے والوں میں سے۔ ناظرین کہتے ہیں کہ جنگل میں حابیل ایک پتھر پر سر رکھ کر سویا ہوا تھا، قابیل نے اوپر سے دوسرا پتھر مار کر شہید کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کی نعش چھپانے کا طریقہ معلوم نہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے کوئی بھی فوت نہ ہوا تھا کہ نعش چھپانے کا طریقہ معلوم ہوتا، اس لیے قابیل حیران تھا۔ آخر پروردگار عالم جل جلالہ نے مہربانی فرما کر ایک کوے کو بھیجا۔ بعض کہتے ہیں کہ دو کوے تھے، ایک نے دوسرے کو مارا، پھر زمین کرید کر گھڑا بنایا، پھر اس میں اس مردہ کوے کو رکھا اور مٹی ڈال کر نعش چھپا دی، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ
قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخی فاصبح من النادمین۔ پس بھیجا اللہ نے کوا جو کریدتا تھا زمین کو تاکہ اس کو دکھائے کہ کس طرح چھپاتا ہے لاش اپنے بھائی کی۔ وہ بولا ہائے افسوس، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ کوے جیسا ہوتا کہ چھپا لیتا لاش اپنے بھائی کی، پس ہو گیا پچھتانے والوں سے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلماً قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک سنت جاری کی۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں قابیل بڑا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ کی طرف حج کرنے آئے تو قابیل کو اپنے لڑکوں پر نگران مقرر کیا۔ پھر جب آپ حج سے واپس آئے تو آپ نے قابیل سے پوچھا کہ حابیل کہاں ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ یہ جواب سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، جس خطہ زمین نے حابیل کا خون پیا ہے اس پر لعنت کر۔ چنانچہ اس وقت سے زمین نے خون پینا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام 100 سال تک زندہ رہے مگر مرتے دم تک مسکرائے نہیں۔ امام مقاتل کا بیان ہے کہ اس خون ریزی سے پہلے پرندے اور وحشی جانور بنی آدم سے مانوس تھے، مگر جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو پرندے اور درندے سب انسانوں کے پاس سے بھاگ گئے اور درختوں پر کانٹے اگ گئے اور بہت سے پھل اور میوے کھٹے ہو گئے اور سمندروں کا پانی کھارا ہو گیا اور زمین گرد آلود ہو گئی۔ امام ابو داود نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص مجھ پر دست درازی کرے تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کرنا جو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 لڑکوں میں سے نیک لڑکے نے کیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ان معلومات کو اپنے دوستوں تک پہنچانے کے لیے شیئر کا آپشن استعمال کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔